باقی یہ کہیں دوست لکھے تسا حضور تے سلام دے قائل ہو، اسا سلام دے قائل ہیں، جڑا پاک پیغمبر دے صلاۃ سلام دا منکر ہے میرے نزدیک وہ دائرہ اسلام کو خارج ہے۔ حضور تے درود سلام پڑھنا سالا دین ہے، درود سلام پڑھنا سالا ایمان ہے۔ جڑا پاک پیغمبر دے درود سلام دا منکر وہ بے ایمان ہے، لیکن پرسوں ہوئے جی میں نبی سکھا گئے، یہ لفظ وے جے کر کھا لگیا تو کو تا باقی سارے درست میں تو ڈٹھے اٹھے پھٹرے بیٹھے آوے چنگا دان دے چنگا دان دے جلے میں آدھا نبی والا طریقہ مسلمان جائیں پک دے مسلمان تائیں کرے سوا تو سارا گزارا تھی سکتے سونے مستفا دے سوا سارا گزارا کوئی نہیں۔ اصل نماز ہی صلاۃ سلام پڑھتے پے ہیں، واز ہی پڑھتے پے ہیں۔ جتنے تانی بندہ صلاۃ سلام حضور تے نہ پڑھے ان دا دین پورا نہیں، ان دا ایمان پورا نہیں، ان دی نماز پوری نہیں۔ میں تو ہر روز نماز کے اندر پڑھدا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے تے سلام ہوے۔ وت اگوں میں ولا پڑھدا وا علی عباد اللہ الصالحین، سارے ولی غوث قطب تے بھی سلام ہوے۔ نبی تے سلام پڑھتے ہیں، ولی تے سلام پڑھتے ہیں، بزرگ تے سلام پڑھتے ہیں۔ وت ولا پڑھتے اللہم صلی علی محمد، سونے محمد تے صلاۃ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نبی سکھا گئے باغ نال نیچے پڑھتے سونا پاک محمد نہیں دسا گیا۔ سوکھا سوکھا دین سوکھے، لیکن کئی کیا دن ایسا کرے سو بدا کر سانو تے کوئی غصہ تھی نہیں، سا کو تو نبی سونے دے راہ تے چلن لے۔ میرا پیارا یہ بانگ لال سلا سلام اڑائی ہے جلا لوڈ سپیکر آئے سالا سلا سلام اڑائی ہے جلا پاک محمد نے لال لبو ادا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی جماعت کو قرآن کے عزیز سبق پڑھائے، وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرا محمد پہلے پاک کرے دا پھر قرآن کے عزیز دی تعلیم نے دا۔ اللہ سا کو جی دے موئے سونے محمد مرتضی دی غلامی چ رکھے۔ اسا پاک ہوئے دی ویسوں جڑے پاک محمد دی مسجد اندر سونا بلال دے دیا، وڈا شیخا نبی دا۔ ہوں اس پہ پھرائی کھڑن تو عشق کا جھنڈا ہی چاہیے کھڑن۔ بلال وڈا شیخاوی ایک تتی رہے تیلی ٹیلے ہل، سینے تے پتھر رکھے دی ہل، جان تے کوڑے برسے دی ہل، منہ چنگارے سٹے دی ہل، سر تے لوہے دے گرز مرے دی ہل۔ بلالا غلام سالی تے کلمے محمد تے پڑھ دی، یاد رکھی تلوار میری ہوسی تے گردن تیری ہوسی۔ حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلام ہاں، میری جان تے کوئی وکالی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے کرے بھاوے بیڑے بیڑے کرے، دل چھوڑے محمد کو وکا چکی ہے۔ میرا عقیدہ ہے پاکستان دے سارے مسلمان کٹھے دیون بلال دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیر بریلوی تو وڈے شان والے سارے دیوبندی کٹھے تھی کہ تے بلال دے قدمے تو قربان تھی۔ اللہ سا کو بلال دی غلامی چ رکھے، بانگا اوے دے سوں جی میں بلال دے گئے، جی میں نبی سونی دی مسجد۔ باقی مارکا خان صاحبان تو کو پتہ نہیں پیا لگتا، فی الحال تو سالو تے فتوی کھڑے لیندے ہو جو سالا وارث کوئی نہ تھیا، جو انہیں دی مسجد علی پاک دے اندر صلاۃ سلام نہیں پڑھتے، اے بے ایمان۔ اے دیوبندی بانگ نال صلاۃ سلام نہیں کھڑا پڑھتا، بانگا نہیں پیادا، اے بے ایمان ہے۔ میں آدھا اسا تے بے ایمان تھیو سے حضرت بلال دی بانگ دے نال جو کہنا، حضرت بلال کیا ہاں ابو بکر عمر عثمان دی مسجد وچ کوئی نہ، علی تے حسن حسین دی بانگی صلاۃ سلام دا ٹکڑا کوئی نہ۔ چوڑے طبقے دے سردار نور جہانے دے سردار، نبی رسول دے سردار، نور تے بشر دے سردار سونے محمد مرتضی دی مسجد اندر بانگا پاک دے نال صلاۃ سلام نہ پڑھدا۔ خان سے فتوی لے دی طاقت لا، میں تے نبی دا خادمہ، اسد نبی دے راہ تے میں اتو گل کر، میں تو بھایا بندی دی گل پیا کرے نا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ ہوئی حضرت بلال پاک نال صلاۃ سلام پڑھدا ہاں، قرآن گواہ 10,000 روپیہ نقد انعام، حوالہ کوئی نہیں۔ میرے کو مولوی احمد رضا خان کی کتاب ہے، مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھے کہ بانگ نال صلاۃ سلام پڑھنا یہ 781 ہجری بھی شروع ہے، یہ حوالہ لکھا
سفا پڑھا تھی حوالہ میں نکلا دے میں ہاتھ جو لینا حوالہ جلدی نکل نشانی کو اللہ تھی بس خدا دی شان ہے توجہ نال اگر میں ہاتھ لاواں تو حوالہ نکتا اگر خیال نہ کراں تو بی جائے نکلا نہیں کہیں گے تو آپ کوئی ہاتھ لاواں ہاتھ اتنے درست تھی ونجو ہاتھ لیکن تو سر میں کو ملتے نہ تھی ہوئے ہاں رب راضی تھی بھی مولوی احمد رضا خان سے بریلوی پیا لکھیندا بانگ نال سلا سلام پڑھنا ربیع الاخر دی 781 ہجری کے اندر شروع تھے جمعہ دلیوارا ایک نماز اندر شروع کیتا نے اندر بعد پیچھے 10 سال گزرے پیچھے سارے نماز اندر پڑھ دیا کہیں نماز اندر نال پڑھ دے یہ دے وہ بدعت حسنہ ہے سونی بدعت ہے بدعت ہے سونی اساں ہیں اہل سنت اللہ سا کو سنت نصیب کرے سارے آمین آخو سا کو بدعتیں کرنے کی ضرورت ہے سنت جو سا کو بہو ہے کہ تھوڑی یہ زور نہ رکھو جے کو نبی دی سنت کافی نہ ہوئے وہ بدعت سونے من کرے اللہ سا کو تے جیندے موئے نبی دی غلامی رکھے یہ کہیں لکھے نبی سائیں دے علم دے متعلق ہوں تسا حضرات کو اگر مسئلہ سمجھیندا پے تے تھکے نہیں بیٹھے تے تسا توجہ نال سن دیو تو میں چاہدا جو اے مسئلے میں بیان جلدی جلدی کر لیواں تھکے نہیں بیٹھے نماز یہ لکھ رکھے یہ آدمی جو قرآن آئے اللہ پاک نبی دے متعلق فرمائے علامہ کا معلم تکن تعلم دیکھو قرآن لکھا کھڑے جو خدا فرمائے میں تک تعلیم دیتی ہے جہی شے نہ میں جاندا توں نہ کہیں آئے جو خدا نبی کو علم نہیں دیتا میں تعداد دنیا دے درخت دے پتے دی شمار ہے میرے پاک محمد دے علم دی شمار کا نہیں میں تو اگے آ گیا کہ اللہ نے نبی سونے کو شریعت دا کامل مکمل علم عطا کی تھے شریعت دے ماداؤں اثرات تے رموز عطا کی تھے جنہ دے قریب تک نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا نہ کوئی ملک مقرب ساری کائنات دی مخلوق نور بشر فرشتے انبیاء کٹھے تھی من میرے پاک محمد دی علم دی برابری نہیں کر سکتے سارے آکو علم دی برابری زور نہ لاکھو تا سبق کو پھیرا دے سو گھر وینے تائیں تے یاد رہ ونجے حضور دے علم دی برابری پیچھے بھرا سارے جری آیت لکھی ہے سو کو منی نہیں سے کھڑے ابھی کو اللہ علم عطا کیتے بل میں وضاحت کی تھی بے شمار علم عطا کیتی پیچھے ہوں راضی ہو ناراض ہو اگو ذرا جلو جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ میدان جنگ تے فرمایا فلانا کافری تمرجی فلانا کافری تمرجی فلانا کافری تمرجی اللہ دی قسم ہے دوجے دی ہر کافر دی لاش اتائی پہ فرق دی جتا پاک محمد دا اشارہ تھیا نبی وقت کرے پہلے دسائے دوجے دی ہر کافر دی لاش اٹھائی آئیے جتا نبی دا اشارہ تھیا یہ کہیں سے مصطفیٰ کریم آنکھوں سونے محمد مصطفیٰ نے قیامت دا حال نسا ہے بہیش دا حال نسا ہے جہنم دا حال نسا ہے سادہ ایمان ہے آنکھوں سادہ ہولے ہولے آدھے اتھا تو بیماری نکل دی نہیں تھوڑی زور نال چھیک آنکھوں جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کئی ہزار سال پہلے چاہ شامل سادہ کئی ہزار میل دور دی خبر چاہ فرماویں سادہ یہ ایمان والا لفظ آنکھوں چاہ نہ جڑے ہولے ہولے آدھے تولا ہاں سردہ تو نہیں نہ تو پھکے تو نہیں پہ تھی اگے تھوڑا خیال تھا مولوی نہیں منے دے تو میں منے نا پھکے پھکے تھی گئے 700 چوکی بیٹھے گندے ڈالے تھی ایسے یار سر کو تو آدھے نبی کو کوئی پتہ کھائے نہیں وہ تو آدھے کئی ہزار میل دور کوئی شرم کی گال کھائے نہیں شرع دا کیا شرم ہے میرا پھرا سیدھے راستے والا امت کے اندر انتشار نہ پھیلا بھائی بھائی بن جا میرے پاک پیغمبر دے ہر فیصلے سے گردن چاہ جھکا زور نال چاہ فرمان نبی کئی ہزار میل دور دی خبر چاہ لساوے سالہ جنہیں نبی کو مرے جو سارے زور نال آنکھوں میرے ہاں ٹھر پوے نبی کئی ہزار میل دور دی خبر چاہ لساوے سالہ نبی کئی ہزار سال پہلے منبر تے اعلان چاہ فرماوے سالہ بس کوئی جھیڑا میڑا بچ گئے 1000 سال جو پہلے دسے نے چھپی شاید نہیں 1000 میل دور دی خبر چاہتا تھا چھپی شاید نہیں سی دسی پیچھے جے کر تسا ناراض نہ تھی وہ تو ہکڑو ایتاں قرآن جا پڑھا چاہ میں
یہ قرآن دوہیں جہان دا ہادی بادشاہ یہ گھر نہ تھے یہ اتو تو بندے چمدر ہی کو ڈاٹا ہادی بادشاہ سلا شفیع تھی میں حاجی بادشاہ میرا مسئلہ تو پورا تھی گئے میں تو لینا پیا تری کئی گل ہوے دسا حاجی بادشاہ دے اللہ نے قرآن فرمائے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا میں کو خدا یہ وہ گھر والی کتاب ہے یہ کتاب میں چاہیے بتا یہ تھو چوائی سے تھو مسیح طرح تھی گھر یہ بھی وہ ہادی بادشاہ لفظی ترجمہ پیا کہنا جی مانا غلط پیا کرنا تقریر کے بعد میں کچھ سمجھاؤ میں تھوڑا خادم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ میرا پاک محمد فرما لے آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا اکیلا خدا وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ایک کنجا غیب جان خدا دے کولو خدا کو سوا غیب جان والا کوئی نہیں کو کنتے کروں کئی آدھے بیٹھے ہو سن چنگا بھلا بات کرے نہ پیا خدا خوار کرے اس وقت قرآن چاپے یہ دیر بندی بڑے بےمان قرآن پڑھ پائے کیوں کروں بھائی خان صاحب تو ہی بڑے شان آ رہی لیکن ان کو کنتے کروں گھر رکھی پائے ہیں یہ قیامت دی بلیسی اللہ دی قسم ہے لیسی نبی سائیں فرمائے اللہ دی عدالت گواہ لیسی نبی سائیں آکشن ربا میرا سونا مولا وقال رسول یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رب قوم قرآن چھوڑ گئی میں محمد جماعت نال تعلق کوئی نہیں مولوی پیارے نہیں پیر پیارے نہیں پیو ماں پیارے خدا پیارا نوی مصطفیٰ پیارا نوی خدا دی کلام پیاری نوی میرا پیارا بلا ہر کہیں کرے سوا گزارا تھی سکتے خدا تے مصطفیٰ دے سوا گزارا نہیں تھی نا خدا دے قرآن دے سوا گزارا نہیں تھی نا یہ کباری چیزوں پارے دینا بتاؤ خان صاحب ایسا مجبور ہیں کی میں کروں قیامت نہیں لگام جہنم دی کون پیسی وہ چندے اگان والا تو آدھے یہ مولوی آئے سارے چندے بند تھی ویسے پیر آدھے جی یہ مولوی آئے تو آخسی مرید نہیں پردہ کر رہے واتے چراگاہ ساری ختم تھی ویسی پیری مریدی دی آڑ وچ اس طرح اجڑجاں پین پیر دی اپنی ذال بیمار تھی وہ تو نشتر کارے داخلے مریدیں یا رنا گھر ٹکائی پے رکھے دم پہ رکھے نے ہوں یہ مسئلہ تے کچھ رل گیا ہو سی میں چاہنا کہ میں ان کی کچھ وضاحت کر لوا نماز ہی پڑھوں چرکی بہت ٹھیک ہے پہلے تسا سارے آدھے پہ ہاوے جو نبی وقت کنے پہلے دساوے سالہ ایمان ہے آدھے ہاسے کے نا زور نہ رکھو اللہ قرآن فرمائے جو علم غیب جان والا میں خدا ہاں مطلب نبی کی میں دسیں دے وہ اتھائیں ایک علمی نقطہ ہے غیب دی خبر جرا چا دسے چھپی شاید چا دسے ان کو علم غیب نہیں رکھیندا مولوی ممبر تے کھڑا دا جے قبر دے رکھے سن فرشتے اٹھے سن منکر نکیر سوال کرے سن من ربو کا رب تیرا کون من نبیوں کا نبی تیرا کون ماں دینوں کا دین تیرا تیرا میں جو ممبر تے کھڑا دسے نا قبر دا حال کھڑا سنے دا میں کوئی علم غیب ہے میں کوئی علم غیب کا نہیں میں قبر دا حال تو کو نہیں دسا یہ ہوں علم دی شاید ان کو ذرا پکاونی ہے تھوڑا جی میں مختصر دسے سا چوکا چھپی شاید دسانی کوئی علم غیب نہیں رکھیندا علم غیب دی وضاحت تے تشریح ہے تے تعریف ہے جو جرا کہیں دا دتا دسیا ہویا نہ ہوے سنے علم غیب ان کو قرآن آدھے جرا کہیں دا دتا دسیا مولوی ممبر تے قبر حشر دا شویدا مولوی کو استاد رشا ان دے استاد کو استاد رشا ان کو وڈے استاد رشا ان کو صدیق تیری دشا صدیق علی کو نبی دشا نبی کو خدا دشے خدا کو کہیں نہیں دشا علم غیب خاص ہے خدا دا
ہوں یہ ٹکڑا تو آپ کو اگر آئے تو آپ کو کوئی برگلا سکتے تو سب توجہ چاہ کرو پتہ لگ ویسی تو آپ کو خدا جلوائے حضرت عمر منبر تے کھڑ کے فرمے دے کرن ساریت الجبل او حضرت ساریا پہاڑ وال دیکھ حضرت ساریا 1500 میل مدینے کرو دور پیا لگدا حضرت عمر دی آواز پہنچی ساریا پہاڑ وال دیکھ حضرت ساریا پیچھے دیکھن تو کافر دی فوج آئی حضرت ساریا آرڈر دیتا مسلمان نے کافر تے حملہ کیتا کافر مارے گئے اسلام دا جھنڈا بلند تھی گیا خدا جلواون تے آئے حضرت ساریا دے قاتل حضرت عمر کو جلوا دیتے 1500 میل دور نظر بھی پہنچ گئی تے آواز بھی پہنچ گئی خدا نہیں جلواون تے آیا حضرت عمر دے اپنے پیٹ وچ خنجر لگا پئے پاک محمد دے مصلی تے منبر دے تے شہید تھیا پئی اپنے قاتل دا پتہ نہیں سچے کوڑے جو نہ لکھ اگو تیا خدا جلواون تے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دا کپڑا روانہ تھے حضرت یعقوب کو خوشبو گھر بیٹھے آ گئی ہے سچے کوڑے نسی ڈلوایا یوسف علیہ السلام کھوئی چے حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان بیٹھے سچے کوڑے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے غیب جان والا اکیلا خدا ہے خدا محمد مصطفیٰ کو بے شمار علوم عطا کی تے ان سارا ایمان ہے علم غیب خاصا خدا دا خیال کریں خدا دا بھائیوال کہیں کو نہ بڑھانی قیامت دری نبی مد نہ لے جا خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے یہ کہیں دوست پرچی لکھیے جو تسا جو آدھو میں محمدیاں تسا نبی کو نور کیوں نہیں منے دے یہ پرچی والے آخر میں کو جو تسا جرلے آدھو میں محمدیاں آپ حضور کو نور کیوں نہیں مانتے نہ تک میں آخے جو آسانی سے منے دے لوگ یاد آتے ٹوٹا پوچا بنایا تو فتوا چلایا اور رب راضی ہوئی تو آدھی نبی نورے میں آدھا نبی نورن علا نورے تو آدھی نبی نور ہے میں آدھا نبی منبع نور نبی مصدر نور نبی مادن نور نبی نور علا نور نبی منور الانوار نبی سراج منیرہ ہے میرا ایمان ہے جتا مصطفیٰ دی کپا والی چادر پہنچی اتھا جبریل دا نور نہیں پہنچا میں تا آدھا ودا جتا جبریل دے نور دی انتہا پہ تھی دی اتھا مصطفیٰ دے شان دی ابتدا پہ تھی دی میں تو نبی دے غلامے دا نور دا قائل ہاں قرآن ہی چاہے وہ نورہم یسا بین ایدیہم میدان قیامت اندر مومن دا نور مومن دے اگو موجود ہو سی مومن دے سجو موجود ہو سی جب نبی دے غلامے چ نورے تو سونا مصطفیٰ نورن علا نورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کلمے پڑھنے والا محمدی جوان میدان قیامت اندر پل سرات تو گزر سی پل سرات جہنم دو تو ہونی ہے جہنمی جو آواز آسی محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا تیرے نور دے لاتے نال میری جہنم دی بھاویں دی بوجھ دیے تو نبی دے غلام دا حال پیا دینا جو محمدی مسلمان دے نور دے لاتے نال جہنم دی بھاویں دی بوجھ دیے وقت میں آقا دا نور نہ منے گا میں دادا ساری کائنات دے نور کٹھے تھی ون بشر کٹھے تھی ون 14 طبق کٹھے تھی ون دوہیں جہان کٹھے تھی ون نبی رسول کٹھے تھی ون میرے پاک محمد جیاں کوئی نہیں باقی یہ مسئلہ ضرور ہے جو حضور حضرت آدم دی اولاد ہیں آپ دا میلاد تھے ربیع الاول پیدا تھے تو نہیں منے دے حضور دا میلاد زور نہ لکھ حضور دا جمنا منے نہیں ہو پیدائش قوم قبیلہ برادری چاچے مامے نبی صحیح فرمائے لوگوں
انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں محمد آدم دی ساری اولاد دا سردار ہاں، میں فخریہ نا پیادا آدم تے آدم نے مادا، تمام انبیاء میدان قیامت اندر میں محمد دے جھنڈے تلے ہوندن، حضور حضرت آدم دی اولاد ہیں، حضرت عبد المطلب دے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ دے بیٹے ہیں، بی بی آمنہ دے فرزند ہیں، سیدہ زینب تے رقیہ تے ام کلثوم تے فاطمہ دے ابے ہیں، طیب طاہر دے باپ ہیں، پیدا زمین تے ہوئے رب درجہ اور اتنے کہ عرشیں دے پار ٹپ گئے۔ تو سب یہ راضی ہوئی ہیں، کیدے تے ناراض ہو؟ زور نہ لاکھ نہ سیدن جڑے انہیں دا رشتہ کی میرے لے سو نبی علی نال، آخر وڈے سارے کچھ سوچو، لوگ ترقیاں کر کے چاندر دعا دن چڑے ویندن، تو کو جانتا ہی مسئلہ نہیں ودا سمجھیندا۔ یہ سچا سید بندہ ہے، اندا پیو ڈاڈا پردادا بندہ ہے، جو اتو نبی تے علی انسان نہ ہوئے انہیں دا رشتہ کی میرے لے سے۔ قرآن دی نص قطعی 15واں پارہ دوسرے پا دے قریب اللہ نے فرمایا، میرا مدنی کریم دسا چا قل سبحان ربی ہل قلت الا بشر رسولا، پاک رب میرا جی کرے کر سدا میں محمد نمی مگر میں تب بشر رسول ہاں۔ اللہ دا قرآن سچا کہ جھوٹا؟ زور نہ لگ۔ باقی تو آکو لوگ آدن تو ہی بشر تے میں ہی بشر، نبی بھی بشر ہے، کوئی ٹھان دے ان کو آکھی رب راضی تھی بھی اساں بشر ہیں، جیرا حضور کو صرف بشر آکھو بےمان حضور باشر رسولا، ساری جان تے پسینہ آوے بدبو آندی، مصطفیٰ کریم دی جان تے پسینہ آندا، دنیا دے گلاب تے کیوڑے خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی گلی چ حضور دا گزر ہوئے خوشبو موجود ہے۔ اسا تھک سٹیں ہیں، دنیا قریر پئی کریں دی، پاک محمد جنا لواب سٹیں دا، دنیا دے کھارے پانی میٹھے تھی وے۔ نبی دے نا چومن دے متعلق پرچی را دے، اسا نبی دے نا چومن دے قائل ہیں، حضور دا نام مبارک لکھ لو، میں چومن واسطے تیار ہاں، یہ پرچی تے نبی دا نام لکھا پہلے موجود ہے بس جی تھیں درد مک دے تے ختم تھی گیا ہوں۔ باقی یہ لکھ دے انگوٹھے چومن دا، انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا ہے، کوئی چومے نہ چومے ہندو تے جھڑے لامن دا تو کوئی فائدہ کہیں نہیں، نہ تو والا انگوٹھا نبی ہے وہ نہ لو بولیں دے نہیں، سارے نہیں بولیں دے بچوں معلوم، نہ تو والا انگوٹھا نبی ہے، تو والے انگوٹھے چ نبی دا نور ہے، یہ نور ہے تو پوچھیں جی وہ کیوں ماری بیٹھے استنجا تو خیر نہ کریں دے اسے بڑے لوگ بڑا آدمی استنجا بیٹھا کرے گال کو اٹھا لیے۔ باقی حدیث پاک ہی چاہے جلے بانگا بانگ دے دے نال تساں بانگ آکھو، جلے حضور دا نام مبارک کرے درود شریف پڑھو، صحیح گال دے قائل ہیں۔ ہوں تو سارے سو ایک آدمی درود شریف پیا پڑھ دے، حضور دا نام سن کے بھی آدمی انگوٹھا بیٹھا چن دے، کمال درود والے کیتے انگوٹھے والے نہ انگوٹھا تھوڑا کیا کمال کی کھڑا ہا، جی نبی دا نام چوم دیں تو بانگے دا منہ من چومو۔ ہائے وہ مسلمانہ سوچیں ہاں وہ رب دا رحمتہ ہونی نبی دے نا چومن دے قائل ہے، نبی دا نا چوم انگوٹھے دا جھیڑا کیوں لائی ودئی، انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا کو چومے چومے نہ چومے تو نہ چومے، باقی میرے نبی سونے دا نام مبارک تو وہ ہے اللہ کی قسم ہے، کوئی مومن کوئی مسلمان کوئی انسان جنا پاک محمد دا نام گھنسی حضور دا نام مبارک تو آپ آپ چومید میں تسا حضور دا نام مبارک گنو نا محمد ول ول تھوڑ مل گئے حکمے نال نہ بوسا نیچ ویلے کہ نہ تو آپ کھڑا چومی دے، دل کہیں دی آنکھے دے بھانے نہ آکھے، تو نبی دے نا چومن دا جھیڑا نہ لا، نبی دی عزت سالا دین، نبی دی عظمت سالا ایمان، نبی دے نا چومن دے اسا قائل ہیں۔ باقی ریا انگوٹھے والا مسئلہ علامہ شامی لکھے اسا گول پھول کیتیے،
پاک محمد دے فرمان نال صحیح حدیث نہیں ملی جی ابو بکر صدیق دا آدھے وجن علامہ شامی سارے فتاوے دی کتاب ہے شامی لکھے جو نبی صحیح کرے صحیح طور تے ان کا ثبوت کوئی نہیں. اگے تھوڑے علاقے میں مسئلہ بیان کر گیا وقت پرچی آئیے میں بیان کر دینا. تسا حضرات اتھا ہی بیٹھے ہو میرا پیارا میں کئی ہزار میل لمبے سفر کیتے دین دے مسئلے دی تحقیق واسطے پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ہندوستان گیا دارالعلوم دے بند گیا اتوں فارغ ہونے دے بعد میں لکھنؤ گیا اتوں فارغ ہونے دے بعد نجف اشرف گیا کربلا مولا گیا ایران دا کتاباں پڑھن عربستان دا کتاباں پڑھن. ہوں تسا دسو تسا کتاب پڑھتے رہے ہو قسمت. میرا پیارا یہ وال میرے سفیدن ساری زندگی توالے میں گزاریے توالے نال کوئی دھوکہ کیتے سنا بندہ ایمان تو ونجن دے دنیا دی خاطر یہ وال سفیدن اگو میرے اللہ دا قرآن ہے میں ممبر رسول تے جھوٹ کیوں بولا مینو کیا فائدہ ہے. 6 دفعہ میں حج کیتے حرم کعبہ تے مسجد نبوی تقریراں کیتن 40 دفعہ پاک پیغمبر دے ساوے روزے تے حاضر کیاں ماہرین شریعت دے پاس کیاں ذات تے تقوی والے نے پاس کیاں بصیرت والے نے پاس کیاں طویل تجربے والے دے پاس گیا محدثین دے پاس گیا مفسرین دے پاس گیا خدا دے دروازے تے مکہ مکرمہ گیا محمد مصطفیٰ دے دروازے تے مدینہ منورہ گیا علی المرتضیٰ دے دروازے تے نجف اشرف گیا پیر حسین دے دروازے تے کربلا مولا گیا ایران کے عربستان نہ کتاباں پڑھن پاکستان تے ہندوستان نہ کتاباں پڑھن. اللہ دا قرآن میرے سر تے ہے جو پچھلے بزرگی جو ہک عالم اے جہاں نہیں آیا جہاں لکھا ہوئے کہ پاک محمد روزے عطا تے صلاۃ سلام پڑھو حضور نہیں سن دے. اگر کوئی دکھائے لاکھ روپیہ نقد دینا. یہ میں کہیں کو قرآن سمجھ نہیں آئے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. قسمت والی یار تینا جا باشن ہر کہیں نال تمئی تے کو نہ خدا نال تمے نہ محمد مصطفیٰ نال تمے. ساری کائنات دے علماء مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ دے علماء مصر تے شام دمشق دے علماء ہندوستان پاکستان دے علماء بمبئی کلکتہ سہارنپور دے بند علماء مراد آباد دے علماء پاکستان دے علماء کراچی تے پنڈی دے علماء لاہور تے ملتان دے علماء پچھلے علماء ہوں بھی جڑے بزرگ زندہ ہیں سارے علماء دا عقیدہ ہے کہ پاک محمد دے روزے عطا تے صلاۃ سلام پڑھو حضور سن دن. متواتر حدیث نال مسئلہ ثابت ہے. یہی کتاب میں آندی ہے یہ شیخ التفسیر ہن دارالعلوم دے بندے یہ قرآن دی تفسیر پڑھیں دی ہن بیضاوی شریف تے باقی تفسیراں انہیں یہ سیرت دی کتاب لکھی ہے. وہ کتاب بھی ہے جہی کتاب مائکیر جہی کہیں لکھی یہ ہو رہے یہ سیرت دی کتاب انہیں لکھی ہے. انہیں لکھے صفحہ 263 حضرت مولانا شیخ التفسیر ادریس صاحب کاندھوی اپنی کتاب دے صفحہ 263 لکھ دن اہل سنت والجماعت کے تمام سلف و خلف اس بات پر متفق ہیں کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے اجسام مطہرہ تخیرات عرضی سے محفوظ ہیں اور مشغول عبادت ہیں.
عرب اور عجم کے حضرات، متکلمین اور محدثین اور مفسرین اور اولیاء عارفین اس موضوع پر مستقل رسالے اور مقالے لکھتے چلے آئے ہیں۔ ساری کائنات دے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ای مسئلے تے متفقن۔ اگر سلف صالحین چو کئی ہک عالم دا لکھا ہے دکھا دیو کہ پاک محمد دے روزے اطہر تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، حضور نہیں سن دے، لاکھ روپیہ لاکھ دینام لے سکتے۔ کہیں کو قرآن سمجھ نہیں آئی ہے، کو سمجھ آ گئے؟ چلو قرآن چو میں کو دکھاویں جو روزے اطہر تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ حضور نہیں سن دے، لاکھ دینا۔ حدیث چو دکھاؤ، چلو صحیح حدیث نہیں ضعیف حدیث دکھاؤ کہ پاک محمد دے روزے تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو حضور نہیں سن دے، لاکھ روپیہ نقد انعام ہے، دنیا دی کتابی چو دکھاؤ۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنے رسالے جڑے اشاعت التوحید و سنت دے وڈے صدر ہن، وڈے عالم ہن، اون اپنے ماہنامہ تعلیم القرآن راول پنڈی دے صفحہ 22 تے لکھے 1962 لکھے کہ جمہور علماء کا اجماعی مسئلہ ہے، علماء دیوبند حسب عقیدہ اہل سنت والجماعت برزخ میں انبیاء کرام کی حیات کے اس تفصیل سے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنے رسالے جڑے اشاعت التوحید و سنت دے وڈے صدر ہن، وڈے عالم ہن، اون اپنے ماہنامہ تعلیم القرآن راول پنڈی دے صفحہ 22 تے لکھے 1962 لکھے کہ جمہور علماء کا اجماعی مسئلہ ہے، علماء دیوبند حسب عقیدہ اہل سنت والجماعت برزخ میں انبیاء کرام کی حیات کے اس تفصیل سے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وفات کے بعد اپنی اپنی پاک قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگو لکھے نے وہ عبادت میں مشغول ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ قبور مبارکہ پر حاضر ہونے والوں کا صلاۃ سلام بھی سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ساری کائنات دے عالم بےمان، یہ دو چار بندے ہوں مومن تھے، بہیش تو خالی پیارا سی پیچھے تو گل سنو مرکا، میں تھوڑا خادم ہاں، نہ فتوا پیا لینا نہ گال مندہ کڈھنا، تو آپ کو دسینا پیا ساری کائنات دے علماء مسئلے تے بزرگان دین متفق ہیں، سارے دور دے اندر سنی صداون والے کنہیں کیتے کئی ہار جماعت ناقیدہ ہاتھ ہا، لیکن پچھلے مسلمان ہی مسئلے تے سنی متفق۔ پیغام پہنچ گیا، زور نہ رکھو، زور نہ رکھو۔ ہوں اصا کو وہی وٹے مرے دیکھنا گالی کٹے مشرق سڑے وہ آدن مشرق سڑے اڈو والے آدن وہابی، اصا کو ڈھول والی کارڈو ہے کٹے دے پے۔ ساڈا عقیدہ ہے حضور حیات النبی، حضور دے روزے اطہر تے درود سلام پر حضور سن دن۔ نبی پاک فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے قریب ان کے گزراں، فیضا ہوا قائم یصلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز کھڑے پڑھ دی ہن۔ نبی قبریں چ نماز پڑھ دے، تسا باہر نماز پڑھو جو قیامت دی نبی دے سنگ ساتھ چل ونجو، نبی دے غلام بن ونجو۔ نبیوں والا کام ہوئے کہ نہ ہوئے؟ زور نہ لاکھو، ولیوں والا کام ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائیں، ابراہیم افغان نے فرمایا میں قبرستان اندر قبر پیا کھڑے نہ ہوں، قبر دی لات تے سامی پیا بنے نہ ہوں، نال والی قبر دی سل ٹٹی تے موری ہو پئی، میں جھاتی پا کے دیکھا، نال والی قبر کے اندر دیکھا اذا برجل جالس یقرأ القرآن، نال والی قبر وچ اللہ والا اٹھا بیٹھا تے اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھدا۔ میں گال ہی کھڑا کرتا قبریں میں، قبر تے کن کھائے نہیں، بھیجا بھی کھائے نہیں، حکا تھوڑا پیتا کرو،
سگریٹ نہ چھکو، یہ حکے دا رنگ ہوئے جرا ڈٹے تو نڑی کو اندروں لگا پے، کالا نور پیتی میں نہیں، پیتی میں نہیں۔ نبیوں دی قبر تے جا، ولیوں دی قبر تے جا، پیو ماں دی قبر تے جا، چاچے مامے دی قبر تے جا، قبریں تے وجنا ثواب ہے، لیکن ایک لفظ میرا ودا ہے پچھو موک نہیں گیا مسئلہ۔ قبر جیندی تے مرضی آکی جا ونیویں جی میں سونا نبی فرماوے۔ نبی سائیں فرمائے جیری زنانی قبر دی زیارت تے ویسی ہندو تے خدا دی لعنت ہے۔ مشکات شریف سیاہ ستہ جا حدیثاں کئی مولوی کو پوچھو پڑھا ہوا ہوئے تھا۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھے بیبیاں قبریں تے نہ ونجن، شاید بریلوی ہو وہ تے کتاب نہ لے، کیونکہ میرے کو تھوک دی دکان ہے نا، پرچونی سامان تو نہیں۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی آکام شریعت صفحہ 90 تے لکھے دن بیبے واسطے قبریں تے ونجن دی اجازت کوئی نہیں، عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ لوگ جو کچاوے بھری ونجن یارو اے اجازت کتوں گھنا ہے حسن خبر ہے؟ نبی لعنت کی تھی بریلوی عالمی اجازت نہیں لینا، شاید کہیں لوسی ملا آئیکھا ہوئی وہ میاں کیتی رکھو کیا سن دے یہ وال چٹے تھی گئے، اللہ دی عدالت کے اندر آخر پیش تھی انہیں، میں جھوٹا مسئلہ جو کرا میں کو کیا فائدے تسا دسو۔ قرآن دی آیت میں کو یاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کوڑیں تے خدا دی لعنت ہے۔ نبی پاک میرا جلی رات دے خیر جڑے جھوٹے مسئلہ کرے نیال جہنم دی مکراز نال انہاں دی زبان پہ کٹے نیال۔ اللہ دا بانا تیرے علم وچ نہیں جو ساری زندگی میں توسے شریف حضرت پیر پٹھان تازوی رحمت اللہ علیہ دے درس پڑھدا رہی ہاں، قرآن پڑھے حدیث پڑھیے، ان دے بعد ہندوستان گیاں، دیوبند پڑھدا رہی ہاں، ان دے بعد لکھنؤ گیاں، پھر عربستان تے ایران نہ کتاباں جا کے پڑھن۔ آخر تسا سوچو تو کو ایمان پیارے میں اللہ دی عدالت پیش نہیں تھی ہونا، قبر چ نہیں ونجنا، رب راضی تھی بھی تو کلہ پیا وے نہیں، میں تو لکھے نہ پور نال چاہی وداں جب مسئلہ چک پو پیا کیا میں تیری جواب کون دے سی گل نہیں سمجھی نہیں۔ مسجد قرآن میرے سامنے ہے، کیا ضرورت ہے میں جھوٹا کھاں؟ میں کو کوئی تساں حضرات کنے دنیا دا تما نہیں، دنیا دا ڈر نہیں، اللہ دی رضا واسطے میں تو آپ کو آکھنا آیا جو جیرے راہ تے ویلے پہ رستہ نجات والا نوے، اگر کامیابی چاہتی ہو تو پاک محمد دا دامن مضبوط پکڑو، جیندے موئے نبی دی غلامی چڑھو، بس یہ واضح تقریر ہے۔ باقی میں کو آخو فلانی گال منے نہیں، میں ہر نیکی منے نہ، ہر نیک منے نہ، لیکن تو ہی تو کشے من وہ پرچی اڑا دے قبر دی زیارت کو منے نہیں، بالکل میں منے نہ، لیکن قبر دی زیارت کرنی ہوئے جی میں نبی فرمائے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی لکھوں، بلکہ انہوں لکھا ہوا ہی تھا ہی موجود ہے، پوچھن دی کہیں ضرورت ہے، خط بھیجن دی کہیں عالم دو کہیں ضرورت ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی دا لکھا ہوا موجود، آقام شریعت حصہ سوم سوا 150 مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھے نا، بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، طواف صرف کعبے دا کرا ہے، کعبے دا سوا کہیں نہ طواف جائز نہیں، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، سجدہ صرف خدا، غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام۔ اگو لکھے بوسا قبر دے چمانی چ علماء دا اختلاف ہے، بہتر ہے جو قبر کو نہ چمیا ونجے، عبارت ہے۔ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے
کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے. پھر تکبیر کیوں کر متصور ہے قبر دی زیارت جاؤ، مولوی احمد رضا خانہ دے کم از کم 4 ہاتھ دور کھڑو. اللہ زبانہ واللہ سونے پاک محمد دے در تے واللہ نبی دی سنت دا جھنڈا چاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ. جویں قیدی قید خانے دے اندر پابندے محمدی نبی دی شریعت دا قیدی ہے. جویں قیدی قید والے دی اجازت دے سوا چل پھر نہیں سکدا، کھا پی نہیں سکدا، محمدی نبی دے فرمان دے سوا زندگی نہیں گزار سکدا. نبی پاک نے فرمایا میرے کلمے پڑھنے والا جوان، لا تشرک باللہ، خدا دے نال کہیں کو نہ ملائی، وین قتلتا ارکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں، بیرے بیرے ہو جاویں، بھاوی جل جاویں، خدا دے نال کہیں کو نہ ملاویں. نبی دا فیصلہ یہ کلمہ شریف ہے جڑا ان مانا پکاؤ تو مسئلے کافی حل تھی ویسن. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. تو سا بتا دو ایسا خدا کو نہیں سے منے دے، ایسا محمد مصطفیٰ کو نہیں سے منے دے. منن کنے پہلے مسئلہ ہور پڑھنے دے. یہ لا الہ خدا دے منن کنے پہلے، مصطفیٰ دے منن کنے پہلے مننے. بیج پیچھے سٹیں دے، نالی پیچھے کریں دیے، پیچھے فصل تھی دے، پہلے زمین بڑی دیے، بن بدھیندن، کھاٹ مریں دی، ماہے پھریندن. پہلے کپڑے کو دھوئیں دے، رنگ تے داغ لہیں دے، میل کچیل لہیں دیے، پچھلے 80 رنگ ون چڑیں دے، رنگ پیچھے ٹبی دیویں دیے. تو ٹبی دیتی ودیں آدھی میں خدا کو نہ منے دا، مصطفیٰ وہ زمین تو بنا، صفائی تو کرا. پہلے جان دھوئی لیے، کپڑے صاف کریں دے، وضو کریں دے، پیچھے نماز پڑھنا بھی دے. پہلے صفائی کر. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی سجدے تے عبادت دے قابل نہیں، الا اللہ، مگر ہکو خدا، محمد رسول اللہ، محمد خدا دے رسول ہے، محمد خدا نہیں. درجے درجے تے منو. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دینا خدا دے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، خدا وحدہ لا شریک لہ ہے. واشہد اللہ محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا محمد خدا دا بندہ ہے، خدا دا رسول ہے. درجہ درجہ جی میں نبی سونا فرماوے. یہ ایک لفظ پکانے تساں، میں وڈا عالم تو نہیں جو تو کو بہو مسئلے پکواواں، میں یہ کو مسئلہ پکواون آیا جو ہر نیکی اویں کریں جی میں سونا نبی فرماوے. جتوں تو چک سے میں دسے سا، میں چکاں تو دس. جیڑا مسئلہ میں منوے سا نبی دا فیصلہ دکھے سا، جیڑا مسئلہ تو منوے دے نبی دا فیصلہ دکھا. باقی لوگ تھے قسم و قسم دے یہ پرچے دا زور کی تھی کھڑن. یہ آدھے تسا یا رسول اللہ دا لفظ کیوں نہیں منے دے. میں یا رسول اللہ دے لفظ دا قائل ہاں، آدھا نہیں کھڑا یا رسول اللہ. صحابہ نبی سائیں کو آدھے یا رسول اللہ سا کو کلمہ پڑھاؤ، یا رسول اللہ سا کو دین سکھاؤ. میں جے چیڑا ہاں تا آپ آنکھاں کھڑا نہ، میں یا رسول اللہ دا لفظ آکھے تو سنے زور نہ لگ. یہ تو لوگ میرے تو تہمت لائی کھڑے جو چڑ دے، جب میں چڑا ہاں تو آپ آنکھاں کھڑا. نعرہ نہ کل سنو. اچھا تساں پیچھے میں یہ گل ہی دسنا، نماز کا ٹائم تو ٹھیک ہے، چرک تھی نہ ویندے تساں دی میں پنڈ جان چھڑے سو ویندے باجری والی کار. گال یہ اجو
تسا حضرات جے بولو تو میں سوال کا جواب دینا، بولے سو زور نہ رکھو۔ اچھا تو کو نبی دا نام مبارک آندے کیا؟ نکے بالیں کو آندے، بڈھے شوے کو بڈھا بڈھا آدمی نبی دا نام بیٹھا چاہے کو ٹھاندی ہوں دے شام میں سدے نکے بالیں جواب دیتے قبر کی میں کرے سوئی نہیں بالیں کو سدے سو آ بری دس اللہ دے بندے آنکھو چا خدا دا نا ہے اللہ، سارے آنکھو چا خدا دا نا زور نہ لاکھو تا تے مصطفیٰ دا نا شاباش ہوئے بچڑے رب دی رحمت ہوئے راٹھے پڑھتے پہ نکے تھے شاید پکائی بیٹھے نا خدا دا نا ہے اللہ تے مصطفیٰ دا نا ہے محمد۔ یہ پکی گال ہے کہ جھوٹیے سچیے کوڑیے؟ اچھا یہ دسو ہاں ہوں کوڑ نہ تسا مرائے تے نہ میں مرے ساں تے قرآن تے مسجد ایمانداری نال سیدھا سیدھا مسئلہ کرنے گال ہے خدا والے نعرے چ خدا دا نا ہے، مولویا دے وڈے دا نعرہ مارو وڈا تہاڈا کون؟ تسا سارے رل کے آدھو اللہ اکبر، اللہ ہر کہیں کرے وڈا، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے خدا دا نا ہے پیچھے خدا دا شان ہے، آکھو جا بولو خدا والے نعرے وچ پہلے خدا دا نا ہے پیچھے خدا دا اللہ اکبر، اللہ ہر کہیں کرے وڈا۔ ہوں جرا نعرہ رسالت دا بنائے وے ایمان نال اکھائے قرآن ہی وے تے اڈو نبی دا نام ہی وے، تواڈے نعرے رسالت وچ مصطفیٰ دا نام مبارک ہے یار ایک کہیں کٹ سٹے تو صاحب نے گل شروع کس بیٹھا تھا میں آخی نا چمو چمی رکھو وہ بس کرو رام کہانی چھوڑ ٹھیک ہے گال وہ جی مرضی کھائے کرو اللہ دا بندہ میں کچھ آدھا پیا اون بھی وجہ دیتی ہے میں آخے کیوں ودو دھکے کھاندے شاید دماغ پورا سورے بیا اچھا ہوں گل کرو ہاں جیرے ختم ان تو ختم ان جنہیں کو پتہ لگ دے تو زور نال دسواں خدا والے نعرے خدا دا نام تے ہے، مصطفیٰ والے نعرے رسالت وچ مصطفیٰ دا نام مبارک ہے، زور نہ رکھو ہوں لگام پوندی میں نہیں کنہیں زبانے کو نہ کہیں کر سکتے نبی والے نعرے چو نبی دا نام کہے کٹھے میں لمبی کہانی نہ کرو، اگر پیسے ہی نے تو خدا تمہارے نصیب کرے، وڈا عہدہ ہی وے اللہ دی رحمت تے برکت ہوا ہے، بات دین دی خدا والے نعرے وچ خدا دا نا ہے، مصطفیٰ والے نعرے وچ مصطفیٰ دا نا کیوں کہے نہیں؟ جب کلمے چ نبی دا نا ہے، بانگ چ نبی دا نا ہے، اتحیات چ نبی دا نا ہے، درود چ نبی دا نا ہے، بانگ چ نبی دا نا ہے کہ نہ؟ کلمے چ نبی دا نا، کلمے چ نبی دا نا کر سکو تو کہیں تیار تھی ویسو مولوی تو کو اچھا چاہ تو آپ کو تو پتہ لگتا کہیں نہیں وہ اللہ دا بندہ خدا والے نعرے وچ خدا دا نا ہے، مصطفیٰ والے نعرے وچ مصطفیٰ دا نا ہوے، وقت مصطفیٰ دا شان ہوے، سرجے کو ساڑو ٹھرجے کو ٹھارو، بات سمجھاؤ تلی واٹنے نہ مارو، بازاری کہانیاں نہ سناؤ، مولوی دے گزٹ میرے سامنے نہ لے آؤ، دلائل دی بات سنو اور سنواؤ، تقریر دے بعد نماز دے بعد کچھ منٹ میں بیٹھ جا سا، اگر تواڈے چو کوئی دوست مینوں سمجھانا چاہے میں تہاڈا خادماں، میں چاہتا پاک محمد دا فیصلہ تے فرمان چلے۔ نمبر ایک دوسرے نمبر دی بات ہے کہ تہاڈا یہ نعرہ نبی دی تقریری چاہا، صدیق فاروق غنی علی دی تقریری چاہا، ٹھنڈے ہاں نال سوچو، اگر پرانے زمانے ہاں
جے نارا نبی تے خلفائے راشدین دے زمانے ہاں کتاب چ حوالہ تو بھی کھاؤ میں تہاڈا خادم ہاں میں آکھن منن واسطے تیار ہاں نبی دی محبت میرا دین ہے نبی دی محبت میرا ایمان ہے نبی پاک دے سواری والے گھوڑے دا شان بیان کرنا نبی دے سواری والے خچر دا شان بیان کرنا نبی دے قدم مبارک دی جتی دا بیان کرنا میرا دین تے ایمان میں جے لکھاں دا ستار تو بھی پاک محمد دے سواری والے گھوڑے تے خچر دے پیشاب دے قطرے تو قربان تھی پوین میری کیا پوزیشن ہے میرا کیا مقام ہے میں نبی دا غلام ہاں نبی دے غلامے دا غلام ہاں میں مسئلہ وہ بیان کرے ساں جرا پاک نبی سکھا گئے اللہ میں کچھ جیندے موئے نبی دی غلامی رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ پڑھیں گے تو حوالہ آئے گا اللہ خان کی کتاب ہے جس کا نام ہے ابر المقال کیا نام لیا میں نے جلدی 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 دوسری پڑھ لینا کتاب اب کا نام میں نے کیا لیا ابر المقال کس کی کتاب ہے یہ دیکھ لیں یہ اعلیٰ کی کتاب ہے ادنا کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کل یوں کہیں جی بودے حوالے پڑھ رہا تھا ہمارے عامی ملا کی باتیں پڑھ رہا تھا توجہ فرمانا وہ ٹکے پہ بکے ہوئے مولویوں کی باتیں یہ بھی بکا ہوا تھا یہ اور بات ہے انگریز کا ایجنٹ تھا یہ اور بات ہے انگریز نے اس کو خریدا تھا یہ اور بات ہے کہ مرزا جو تھا نا وہ قادیان میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا تھا یہ عین کعبۃ اللہ کے سامنے عین روضہ رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا تھا یہ کتاب ہے اس کی ابر المقال صفحہ نمبر اس کا ہے 16 کتنا جلدی کر لینا کتنا صفحہ 16 یہ مریم رضا سے پوچھا گیا اکثر مخلوق خدا کا یہ طریقہ ہے وقت اذان وقت فاتحہ خوانی یعنی 5 آیات پڑھنے کے وقت انگوٹھے چومتے ہیں علماء بھی درست بتلاتے ہیں حدیث سے ثابت کرتے ہیں آیا یہ قول درست ہے یا نہیں مولی احمد رضا خان بریلوی جواب دیتا ہے کہتا ہے الجواب اذان میں وقت اجتماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی بس جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جان کر جانتے ہوئے نص ترک و باس زجر کہے وہ ملامت کہے وہ بے شک غلطی پر ہے مولی احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے کہ کسی حدیث صحیح کے اندر نہیں آیا کہ پاک پیغمبر کے نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں تو یہ مولی احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے وہ کہتا ہے کسی حدیث صحیح کے اندر نہیں آیا تو ایمان والوں ناراض نہ ہونا توجہ فرماؤ وہ انگوٹھا چومتے ہیں ہم نبی کا نام چومتے ہیں وہ انگوٹھا منوانا چاہتے ہم نبی کا نام منوانا چاہتے ہیں ان کو انگوٹھے سے پیار ہے ہمیں نبی کے نام سے پیار ہے ان کو اپنے انگوٹھے سے پیار ہے ہمیں اپنے نبی کے نام سے پیار ہے وہ اپنے انگوٹھے منوانے میں پکے ہم نبی کے نام منوانے میں پکے آئے وہ کہتے ہیں کہ نعمانی ہم انگوٹھا نہیں چھوڑ سکتے میں نے کہا ہم نبی کا نام نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا جھگڑا ہوگا میں نے کہا جھگڑا نہیں ہوگا کاظمی شاہ نے میدان ملتان کے اندر مناظرے میں کہا جھگڑا ہوگا میں نے کہا کاظمی شاہ صاحب جھگڑا نہیں ہوگا اس نے کہا وہ کیسے میں نے کہا جب میدان قیامت آئے گا تم انگوٹھے کا وزن کرا لینا جب میدان قیامت آئے گا ہم محمد کے نام کا وزن کرا لیں گے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا درود نہیں پڑھا اگر کوئی دعوت اسلامی والا میری تقریر میں بیٹھا ہے تو اپنے مقتدا کا حشر دیکھ لے کہ اس نے خدا رسول کی کتنی بڑی توہین کیا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہو دیکھا ہے نظر آیا پتہ ہے کیا ہے جی اے حضور علیہ السلام کی نال مبارک جتی مبارک کا نشان ہے وہ جو فرما رہے ہو اچھا شاید آپ یوں کہیں کہ مولانا چلو اسی ایک کتاب میں آ گیا تو آپ نہ بتاتے اب دیکھ رہو یہ دیکھ رہے ہو
دوسری کتاب میں آ گیا. یہ دیکھیں، دیکھا ہے آپ نے؟ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھ لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2 روپے میں ملتی ہے آم، آپ جا کر وہاں خرید لیا کریں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کی جوتی مبارک کا نشان بنایا، توجہ ہے؟ اور اس کے اندر لکھا کیا؟ سب سے پہلے اس کے اندر لکھا 786 جوتے کے اندر، اور پھر لکھا مدینہ، تو پھر لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ دیکھ لیں، یہ جوتے کے اندر ہے یا باہر ہے؟ کہیں بولتے کیوں نہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟ مجھے وہاں سے کہے نا. اور اس کے بعد یہ لکھتا ہے، اس میں کیا لفظ آیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول کا لفظ بھی آ گیا، صلاۃ کا لفظ بھی آ گیا، سلام کا لفظ بھی آ گیا، اللہ کا لفظ بھی آ گیا، اور آگے لکھتا ہے محمد، تو محمد کا لفظ بھی آ گیا. آگے لکھتا ہے المدینہ، مدینے کا لفظ بھی آ گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے نام کو، آمنہ کے لال کے نام کو، توجہ فرمائے ذرا، لفظ مدینہ کو، صلاۃ و سلام کو جوتے پر لکھے، نال شریف کے اوپر لکھے، تو آپ فرمائیں اس کا اسلام سے کیا تعلق رہ گیا؟ اور سب سے پہلے جو یہ توہین کی ہے، سب سے پہلا جو گستاخ رسول تھا جس نے یہ توہین کی ہے، وہ ایمان والو یہ احمد رضا خان بریلوی تھا. یہ احمد رضا خان بریلوی نے سب سے پہلے کتاب لکھی جس کا نام لکھا العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ، العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ، العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ. اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو ہے نا، اس نے وہی نال کا جوتے کا نشان بنایا، اور اس کے اندر سب سے پہلے اس نے جو خدا کی توہین کی، اس نے لفظ اللہ لکھا، اور لکھا الحمد. توجہ فرمانا ذرا، الحمدللہ آبادا، الحمد بھی لکھا، لفظ اللہ بھی لکھا. پھر نیچے لکھتا ہے ماشاء اللہ، پھر ماشاء اللہ لکھا، اور آمنہ کے لال کا نام لکھا. اور ایمان والو، اگر آمنہ کے لال کے نام کی، خدا کے نام کی یہ توہین نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں توہین کیا ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے ذرا دیکھیں. جب یہ ادھر دعوت اسلامی والوں نے یہ کیا، ادھر مولوی احمد رضا نے، تو یہ آپ کے ملک کے اندر ایک جوتا بنا تھا، دیکھ رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے؟ عیسائیوں نے ایک جوتا بنایا اور اس کے نیچے کلمہ شریف لکھ دیا. کسی نے ان سے کہا ظالمو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلا تو مولوی احمد رضا نے کیا، پھر ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے بڑے نے کیا، اور بڑے پادری نے کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا را ٹھنڈے دل سے مجھے بتاؤ، کیا یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے؟ اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے؟ دعا کرے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات، اونچی آواز سے درود پڑھیں گے نا. جنازے کے بعد دعا جائز ہے یا؟ اونچی آواز سے ذرا. اگر اس مجمع کے اندر کوئی بریلوی بیٹھا ہے، اس کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، نبی آخر الزمان کی شفاعت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ پاک کے قرآن کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں. توجہ ہے؟ بی بی عائشہ، امی عائشہ کی عفت کا واسطہ دیتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں. اگر کوئی مولوی بیٹھا ہے، پیر بیٹھا ہے، عامی آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر میں اپنی دستار رکھتا ہوں، اپنی ٹوپی رکھتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں خدا را
کھڑے ہو کر جنازے کے بعد والی دعا عربی میں تم سنا دو، مانگنا ہم شروع کر دیں گے. یہ گالی ہے؟ ہاں یہ گالی ہے؟ نہ آتی ان کو نہیں آئے، مجرم ہم ہیں. ایک ملا میرے ساتھ ہے مناظرہ کرنے، میں نے کہا یار وہ دعا سنا تو دے. کہنے لگا مجھے تو نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر لڑنے کس بات پہ آیا ہے؟ تجھے آتی نہیں، مجھے کہتا ہے تو مانگتے نہیں ہو. ظالموں مانگے جو صحیح، کون سی مانگے؟ جنازے کے اندر دعا ہے کہ نہیں؟ ہے. اب میں پڑھتا ہوں، دیکھنا ذرا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جس کو آتی ہے ہاتھ کھڑا کرے. جس کو آتی ہے سیدھا سیدھا. اچھا اب ہاتھ نیچے کر لو. دیکھا ہے آپ نے؟ پھر ہاتھ کھڑے کرو. دیکھ لو بھائی، بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سب کو آتی ہے. تو جنازے کے بعد والی کسی ایک کو آتی ہے تو وہ تو مجھے سنا دے. دعا کر اللہ ہمارے حال پہ راہ فرمائے، بس ضد کا علاج نہیں ہے. فقہائے احناف نے لکھا ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ مکروہ. فقہائے احناف نے لکھا ہے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ ہے. مولوی احمد رضا بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتا ہے ہر مکروہ حرام ہے. ہر مکروہ، اونچی آواز سے ذرا، ہر مکروہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا، اونچی آواز سے ذرا. جب فقہائے احناف نے اپنی 40 کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے توجہ فرمانا مکروہ ہے، ایمان والوں کوئی کہتا ہے نہیں مانگنی چاہیے. جب فقہائے احناف نے منع کر دیا ہے تو ہم کیوں مانگیں؟ پاک پیغمبر نے جنازے پڑھائے، اللہ کے نبی نے اندر دعا مانگی، بعد میں دعا نہیں مانگی. اگر میرا نبی دعا مانگتا ذخیرہ احادیث کے اندر وہ دعا مل جاتی. آج تک پاکستان کے مشرکوں بتیوں کو وہ دعا نہ ملی. اگر دعا مل بھی جاتی نا، اپنی نماز کی کتابوں کے اندر جہاں جناب